बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम सुन्नत पढ़ेंगे आसान उसूल फ़िक़ह में। तो सुन्नत के हवाले से जानेंगे, इसकी हर बात को गौर व फ़िक्र के साथ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने पढ़ाने को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए और मुझे अच्छी तरीक़े से समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको अच्छी तरीक़े से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व फ़ेल और तकरीर को हदीस या सुन्नत कहते हैं। ये तो मालूम हो गया कि कौल हो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, या फ़ेल हो या तकरीर हो, उन तमाम चीज़ों को हदीस या सुन्नत कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौल क्या है, फ़ेल क्या है और तकरीर क्या है। तो इनकी तमाम की तारीफ़ात भी दी गई हैं कि कौल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, यानी जो बातें आपने कहीं वो मुराद है कौल। ठीक है, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। क़ाला यक़ूलु क़ौलन से आपको समझ आ रहा होगा। क़ाला का मतलब कहा उसे एक मर्द है, उसी से क़ौले यानी कहना। तो जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो तमाम चीज़ें क़ौल हैं। जैसे कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। दूसरा ये कि फ़ेल से मुराद आपके अफ़आल व मामूलात हैं। जैसे यानी फ़ेल से मुराद, फ़ेल आपको पता है काम को कहते हैं, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कुछ भी काम थे, मामूलात थे, उनको फ़ेल कहते हैं। लफ्ज़ों से ही पता चल जाता है कि किसके क्या मायने होंगे। कौल कहने को कहते हैं, हुज़ूर का जो भी कहना होगा, जो भी बात होगी वो कौल कहलाएगा। जैसे कि इन्नमल आमालु बिन्नियात। और फ़ेल से मुराद जो है काम है, लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी अफ़आल और मामूलात होंगे वो आपके पास अफ़आल यानी फ़ेल कहलाएंगे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ फ़ेल बताया जा रहा है कि काना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यग़दु इलल मुसल्ला वल अनज़तु बैन यदैहि तुहमलु व तुनसबु बिल मुसल्ला बैन यदैहि फयुसल्ला इलैहा। ठीक है, तो यहाँ पर यह फरमाया गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जाते थे तो उनके साथ अनज़ा भी ले लिया जाता था। ठीक है, अनज़ा एक तीर का नाम था, ले जाया जाता था। फिर ये ईदगाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गाड़ दिया जाता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको सुतरा बना लिया करते थे। ठीक है, नमाजी के आगे जो रखा जाता है सुतरा, उसको वो बना लिया करते थे अनज़ा को। ठीक है, तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी नमाज़ पढ़ने जाते थे तो अपने साथ ये अनज़ा लेकर जाते थे। तो ये क्या हुआ, हुज़ूर का अमल हुआ। ठीक है, फ़ेल हुआ। यानी कि तकरीर से मुराद ये है कि आपके सामने किसी और ने कोई बात कही या कोई अमल किया या किसी का अमल आपके सामने नकल किया गया और आपने इस पर तनकीर नहीं फरमाई, जैसे हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है। तकरीर से मुराद आपको समझ आ गई होगी कि किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई बात कही, कोई बात आपको कही या फिर कोई अमल करके दिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, या किसी का कोई अमल आपके सामने बताया कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम किया। लेकिन इन तीनों बातों पे भले सहाबी ने आपके सामने कोई बात की हो या आपके सामने कोई अमल किया हो या किसी और का अमल या बात आपके सामने बताई हो, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तनकीर नहीं की, यानी उसको इनकार नहीं किया, उसको मना नहीं किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये नहीं कहा तो ये क्या होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकरीर होगा। ठीक है, जैसे हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाते हैं कि एहतमलतु फ़ी लैलतिन बारिदतिन व अना फ़ी ग़ज़वति ज़ाति सलासिली फ़अशफ़क़तु इन इग़्तसलतु अन अहलिका फ़तयम्ममतु सुम्मा सल्लैतु बि अस्हाबी सुम्मा अख़बरतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़हिका वलम यक़ुल शैआ। ठीक है, तो मतलब ये है कि हज़रत जो हमारे पास अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं, वो बताते हैं कि मुझे जो है ग़ज़वा सलासिल में शिरकत के दौरान एक सर्द रात में एहतमाल हुआ। मुझे ये डर हुआ कि अगर मैंने गुस्ल कर लिया तो हलाक हो जाऊंगा, यानी सर्दी इस कदर है कि हलाक हो जाऊंगा। चुनांचा मैंने तयम्मुम करके अपने साथियों के साथ को सुबह की नमाज़ पढ़ा दी, यानी गुस्ल नहीं किया। फिर साथियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये ज़िक्र किया कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर कुछ ना कहा। ठीक है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ख़बर दी कि मैंने ऐसा ऐसा किया,
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور انہوں نے لم یقل شیئا، انہوں نے کوئی بات نہیں کری، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی۔ تو یہ کیا ہوا؟ تقریر ہوئی، یعنی کہ ایک ایسا عمل ہوا جس کا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی۔ لہٰذا ہمیں پتہ چلا حدیث یا سنت جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جیسے انما الاعمال بالنیات، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات یعنی افعال، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے جاتے تھے تو انزہ کو اپنے سامنے ستھرا بنا لیا کرتے تھے۔ تیسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے کوئی بات کری ہے یا کوئی عمل کیا ہے یا اپنی بات کوئی رکھی ہے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تنقید نہیں کی تو اس کو ہم تقریر کہتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے پاس، یہ تمام چیزیں حدیث یا سنت کا حصہ ہیں۔ اب حجیت کیا ہے؟ حجیت حدیث کیا ہے؟ یعنی حدیث کو ہم حجت کیوں مان رہے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کیوں کسی بات پر حکم لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ حدیث کے حجت اور دلیل شرعی ہونے پر تمام ائمہ مجتہدین کا اتفاق ہے۔ تمام ائمہ جو امام ہیں ہمارے پاس، مجتہدین امام ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس حجت ہے، یہ ہمارے پاس ایک دلیل ہے، شرعی دلیل ہے۔ اس لیے کہ کیوں اب دلیل ہے، یہ جو حدیث ہے وہ کیوں ہمارے پاس ایک شرعی جو ہے ایک بنیاد ہے؟ اس لیے کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مستقل طور پر حکم دیا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، جیسے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور نافرمانی سے بچو، ٹھیک ہے۔ اور رسول کی اطاعت کو خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ رسول کی اطاعت کو خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح کہا گیا ہے کہ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، تو در حقیقت اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف قرآن مجید کا پہنچا دینا نہیں بلکہ اس کی تشریح و وضاحت بھی ہے، چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ انزلنا، ہم نے اتارا، الیکا، اس کی طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہم نے اتارا، الذکر، قرآن مجید کو، لتبینا، تاکہ وہ بیان کریں، بینا یبینو، تبینا، کہ وہ بیان کریں، للناسی، اسے قرآن یعنی لوگوں کے لیے، یعنی قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اس لیے اتارا گیا کہ وہ قرآن مجید کی تشریح بیان کریں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ حجت ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح و توضیح حدیث ہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح و توضیح حدیث ہی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے کیا کیا کام کیے، وہ حدیثوں کے ذریعے سے ہی ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل اور پوری زندگی کو تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل اور قابل اتباع قرار دیا گیا ہے، چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کیریکٹر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت تھی، اس کو تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین نمونہ قرار دیا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، یعنی رول ماڈل ہے۔ بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اس پر جیسے عمل کرتے جائیں گے ہماری زندگی سنورتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 4تھ پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو بھی تعلیم دی ہے، خواہ وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو یا اس کے علاوہ، اللہ نے اس کو قبول کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے، خواہ وہ قرآن کے واسطے سے ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، سب سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی حضور کا عمل، ہر عمل جو ہے من جانب اللہ تھا، یعنی کہ ہر عمل جو بھی کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے مطابق کیا کرتے تھے۔ تو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی امت کو تعلیم دی ہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، اللہ نے اس کو قبول کرنے کا حکم فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اور جن باتوں سے منع کیا ہے، خواہ وہ قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، ان سے بچنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں
फ़ख़ुज़ूहु पस उसे ले लो, वमा नहाकुम और जिससे रोके, अन्हु जिसके बारे में रोके, फ़ंतहू तो बस उससे रुक जाओ। कुरान मजीद में एक अहम बात यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ इरशाद फरमाते हैं वो सब की सब अल्लाह की तरफ से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं फरमाते, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं फरमाते बल्कि अल्लाह की बात को हम तक पहुंचा देते हैं। इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ठीक है, वो पहुंचाने वाले हैं, यूहा जो कुछ उनकी तरफ वही की जाती है। इत्तिबाए सुन्नत के वाजिब होने पर सहाबा कराम और आइमा फुक़हा का इत्तिफ़ाक़ है, लिहाजा हदीस के हुज्जत होने का इनकार गुमराही है। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों की मज़म्मत मनक़ूल है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ऐसे इंसान की मज़म्मत फरमाई है जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को हुज्जत न माने। जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूशकु रजुलुम मिनकुम मुत्तकियन अला रिकतिही युहद्दिसु बिहदीसिम मिन हदीसी फयक़ूलु बैनना व बैनकुम किताबुल्लाहि फमा वजदना फ़ीही मिन हलालिन इस्तहललना वमा वजदना फ़ीही मिन हरामिन इस्तहरमनाहु इल्ला व इन मा हर्रमहु रसूलुल्लाहि मिस्लु मा हर्रमहुल्लाहु, ठीक है। यानी फरमाया कि तुम में से एक आदमी ऐसा भी होगा जो अपने तख्त पर टेक लगाकर मुतकब्बिराना अंदाज में बैठा होगा। वो मेरी कोई हदीस तुम्हारे सामने बयान करेगा, फिर कहेगा कि हमारे और आपके दरमियान कुरान मजीद मौजूद है, लिहाजा जो चीज़ कुरान करीम में हलाल करार दी गई है हम उसे हलाल समझते हैं, और जिसे उसने हराम करार दिया है हम उसे हराम समझते हैं। सुनो, आगाह हो जाओ, जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है वो अल्लाह के हराम किए हुए की तरह है। यानी वो कह रहा है कि सिर्फ कुरान मजीद में जो चीज़ हलाल है वो हमारे लिए हलाल है, जो चीज़ हराम है वो हमारे लिए हराम है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो कुछ हुजूर हराम फरमा रहे हैं, हो सकता है किसी चीज़ का जिक्र जो है कुरान मजीद में ना हो, लेकिन फिर हमें हदीस से अगर उसका जिक्र मिल रहा है कि फ़लाँ चीज़ हराम है तो हमें उसे उसी तरह ले लेना है। ये नहीं कि इसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे, ये तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी चीज़ को हराम करार देना ऐसा ही है जैसे कि अल्लाह ताला ने करार दिया है हराम। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कहते बल्कि अल्लाह ताला की बातों को हम तक पहुंचा देते हैं। तो सुन्नत के क़िस्में हमारे पास सुन्नत यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें कौल हों, फ़ेल हों या फिर हमारे पास तकरीर हों, वो कितनी तरह की हैं, किस हिसाब से पहुंची हैं, वो उनकी 3 क़िस्में हैं। तो रावियों की तादाद के एतबार से, यानी जिन जिन लोगों ने हम तक ये बातें नकल की यानी हम तक पहुंचाई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़लाँ सहाबी ने फ़लाँ बात की थी और उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनकीर नहीं फरमाई थी। तो इस तरह के रावियों की बहुत सारी तादाद है। तो तादाद के एतबार से हदीस की 3 क़िस्में, यानी कि अगर ज़्यादा तादाद है तो वो मुतवातिर है, फिर मशहूर का दर्जा है और फिर ख़बर वाहिद का दर्जा है। तो सबसे पहले मुतवातिर है, इसको पढ़ते हैं। मुतवातिर वो हदीस है जिसको सहाबा के दौर से आज तक इतनी बड़ी जमात नकल करती आई हो जिनका आदतन झूठ पर इत्तेफाक कर लेना मुमकिन ना, यानी इतने सहाबा ने उसको नकल किया कि अब हमें वो जो है आदतन उनका झूठ बोलना इत्तेफाक ना हो, यानी वो हम समझ ही ना सकें, हम जो है इस पर यकीन ही नहीं कर सकते, हमारी अकल जो है इस पर यकीन ही ना कर सकती हो कि इतने ज़्यादा सहाबा इस पर झूठ बोल सकते हैं। तो इसका दर्जा मुतवातिर का दर्जा है, यानी ये तवातुर के साथ हम तक पहुंचती है। हमारे वालिदैन ने भी हमें ये हदीस बताई, फिर उनके वालिदैन ने भी उन्हें बताई, फिर उनके वालिदैन ने भी, यहाँ तक कि जो आखिरी रावी हैं उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना होगा, ठीक है। तो तवातुर की 2 क़िस्में हैं। तवातुर लफ्ज़ी और तवातुर मानवी। तवातुर लफ्ज़ी ये है कि हदीस के किसी मतन को ऐसी जमात रिवायत करती आई हो जिसका आदतन झूठ पर इत्तेफाक मुमकिन ना हो, यानी किसी एक लाइन को, किसी एक बात को, किसी एक जुमले को बहुत ज़्यादा जमात जो है जो है तवातुर के साथ उसको बयान करते हुए आई है। तो ये तवातुर लफ्ज़ी यानी लफ्ज़ों को तवातुर के साथ बयान करके आई है। जैसे मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, यानी जो कोई मुझ पर झूठ बांधे, यानी ऐसी बात बताए मेरे बारे में जो कि मुझ में नहीं थी, यानी मैंने उसका हुक्म नहीं दिया, तो
متعمدن جان بوجھ کر فلیتبوا تو وہ بنا لے مقعدہ اپنا ٹھکانہ من النار آگ میں، یعنی کوئی انسان اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات نہیں کہی وہ لوگوں کو بتائے اور کہے کہ حضور نے فرمائی ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنا آگ میں ٹھکانہ بنا لے۔ اس کو 98 یعنی 98 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، یا جیسے مسح علی الخفین کی روایتیں ہیں کہ امام احمد سے منقول ہے کہ 40 صحابہ اس حدیث کے ناقل ہیں، ٹھیک ہے، کہ 98 صحابہ جو ہے 98 صحابہ اس کے ناقل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ اور مسح علی الخفین یعنی موزوں پر مسح کرنے والی بات بھی امام احمد کے نزدیک امام احمد فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ نے اس بات کو مانا ہے، اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ یہ بات ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ اس کے بعد تواتر کی دوسری قسم ہے تواتر معنوی، یہ ہے کہ تعبیر میں اختلاف کے باوجود کسی خاص مضمون کو عہد صحابہ سے روات کی اتنی بڑی تعداد نقل کرتی آئی ہو کہ بظاہر ان کا جھوٹ پر اتفاق ممکن نہ ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کا ختم ہو جانا، قیامت کے قریب حضرت مسیح کا نازل ہونا، مسواک کا مطلوب و پسندیدہ عمل ہونا۔ اس قسم کی متواتر احادیث بہت ہیں۔ تواتر معنوی وہ ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ الفاظ تبدیل ہوں لیکن مفہوم ہمیں وہی نکلتا ہو، ٹھیک ہے، تعبیر میں اختلاف کے باوجود کسی خاص مضمون کو، بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ تبدیل ہیں، کسی میں کچھ ہیں کسی میں کچھ ہیں، کوئی راوی کہتے ہیں کہ فلاں الفاظ کہے تھے اور کوئی راوی کہتے ہیں کہ نہیں یہ والے نہیں دوسرے الفاظ کہے تھے، لیکن مطلب دونوں کا ایک ہی ہو، تو یہ تواتر معنوی ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خاتم نبی ہونے کا یعنی آخری نبی ہونے کا فرمایا ہوگا، اور قیامت کے قریب حضرت مسیح علیہ السلام کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ روایتوں میں الفاظ الگ ہوں لیکن تمام میں یہ بات ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری وقت میں آئیں گے۔ اسی طرح مسواک کا محبوب و پسندیدہ ہونا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہو سکتا ہے مختلف الفاظوں کے ذریعے سے بتایا ہو، اس لیے مختلف جو ہے راویوں کا مختلف کہنا ہے۔ تو اس قسم کی متواتر حدیث بہت زیادہ ہیں۔ متواتر حدیثیں قطعی ثبوت ہوتی ہیں، علم یقین کا فائدہ دیتی ہیں، اور تواتر سے ثابت ہونے والے احکام کا مناسب تعویل کے بغیر انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ متواتر حدیثیں کیونکہ اتنے زیادہ صحابہ سے ثابت ہے تو قطعی ثبوت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہیں کہ ایسا ضرور بضرور ہے۔ اور تواتر سے ثابت ہونے والے جتنے بھی احکام ہیں ان کو بغیر کسی تعویل کے جو ہے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور انکار کریں گے کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ مشہور کیا ہے حدیث کی دوسری قسم میں مشہور وہ حدیث ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دو شخص نے نقل کیا ہو، لیکن عہد تابعین میں اتنی بڑی جماعت ناقل ہو کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ناقابل تصور ہو، جیسے انما الاعمال بالنیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف علقمہ نے اور علقمہ سے بہت سے راویوں نے اس کو نقل کیا ہے، یہاں تک کہ ائمہ اربعہ سے یہ روایت منقول ہے۔ تو مشہور سے مراد یہ حدیث ہے کہ زیادہ صحابہ نے تو اس کو نقل نہیں کیا ہو، یعنی ایک دو نے کیا ہو بس، لیکن صحابہ کے بعد آنے والے تابعین جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ تابعین اس بات کو نقل کرنے والے ہوں، یعنی بہت زیادہ تابعین نے یہ بات سنی ہوئی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا ہے، پھر تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، پھر تبع تابعین وہ ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے، یعنی تابعین بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے صحابہ سے یہ بات سنی ہے، تو ان کی تعداد بہت ہے، لیکن صحابی جو ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی یہ بات سنی ہے ان کی تعداد کم ہے۔ تو جیسے انما الاعمال بالنیات کی جو ہے حدیث، اس کو تابعین تو بہت ذکر کرتے ہیں لیکن صحابہ بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علقمہ رضی اللہ رحمہ اللہ نے سنی، پھر اس کے بعد بہت سارے راوی اس کے بتانے والے، یہاں تک کہ 4 جو ہمارے امام ہیں انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے۔ مشہور کا حکم یہ ہے کہ مشہور حدیث مشہور سے علم تمانیت حاصل ہوتا ہے، یعنی قلب اس کے صحیح ہونے پر مطمئن ہوتا ہے، البتہ اس کی صحت کا یقین نہیں ہوتا۔ حدیث مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے عموم میں تخصیص اور مطلق میں تقیید کی جا سکتی ہے، جیسے قرآن نے مطلق وصیت کو درست قرار دیا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، ٹھیک ہے۔ مشہور کا حکم کیا ہے؟ یہ علم تمانیت، یعنی ہمیں
اس کا حکم جب ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں ایک اطمینان ملتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا، یہ حکم ٹھیک ہے، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے، مطمئن ہوں گے ہم اس پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کی صحت جو ہے، یعنی اس کی صحت کیا ہوگی کہ کی صحت کا ہم یقین نہیں کر سکیں گے، یعنی ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ آیا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ بالکل متواتر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ ہمیں اس کو سننے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ حدیث صحیح ہے، لیکن متواتر ہے کہ نہیں ہے، یہ اس میں ہم کنفیوز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس حدیث کے ذریعے سے ہم کتاب اللہ کے عموم میں خصوص، تخصیص اور مطلق میں تقیید کی جا سکتی ہے۔ جیسے کہ عموم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حکم عام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی بات کی قید نہیں لگائی ہے، تو ہم قید لگا سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، مشہور حدیث مشہور کے ذریعے سے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلق قرار دیا اس میں تقیید کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو جیسے قرآن نے مطلق وصیت کو درست قرار دیا ہے، مطلق صرف وصیت کو درست قرار دیا ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن حدیث نے زیادہ سے زیادہ مقدار وصیت کو 1/3 سے مقید کر دیا ہے، ٹھیک ہے، وصیت کو 1/3 سے مقید کر دیا ہے کہ وصیت کتنی ہوگی، 1/3 مال کا 1/3 حصہ وصیت میں آئے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالثلث والثلث کثیر، کیوں، کیسے پتہ چلا کہ جو وصیت ہے اس کا حصہ 1/3 ہوگا اس حدیث سے، جو کہ کیسی حدیث ہے، حدیث مشہور حدیث ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ وصیت کی مقدار کتنی ہوگی، 1/3 ہوگی، ورنہ قرآن مجید میں تو من بعد وصیت یوصی بہا او دین دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن فالثلث والثلث کثیر کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کا حصہ کتنا ہوگا، میراث کا 1/3 ہوگا۔ اسی طرح میراث کے حکم میں عموم ہے کہ تمام اولاد کے لیے حق میراث ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ وصیت کا حکم دیتا ہے، لیکن حدیث سے ہی ہمیں پتہ بعد میں چلتا ہے کہ اگر اولاد اپنے باپ کی قاتل ہو تو پھر اس اولاد کو میراث نہیں ملے گی، ورنہ قرآن مجید میں حکم تھا کہ اولاد کو میراث کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، لیکن بعد میں ہمیں حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر باپ کی قاتل اولاد ہے تو اسے وراثت بالکل بھی نہیں ملے گی۔ اس کے بعد قبر واحد ہے، وہ حدیث ہے جس کو ہر دور میں اتنے لوگوں نے روایت نہ کیا ہو جن کا عادتاً جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہو۔ زیادہ تر حدیثیں اسی قسم کی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، ٹھیک ہے۔ قبر واحد کون سی حدیث ہے جس کو بہت زیادہ لوگوں نے بیان نہ کیا ہو، یعنی کچھ ہی لوگ اس کو بیان کرنے والے ہوں، اور ان کے بارے میں عادتاً جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن نہ ہو، صحیح، جیسے کہ حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی کوئی مسلمان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو اپنے لیے کچھ اور پسند کرتا ہو لیکن اپنے بھائی کے لیے کچھ اور، یعنی جو چیز مثال کے طور پر اپنے لیے پاکیزگی پسند کرتا ہے اور دوسرے کو کے لیے جو ہے گندگی کو چھوڑتا ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں اتنے صحابہ نے یا اتنے تابعین اس پر متفق نہیں ہیں جن کا جھوٹ بولنا ناممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام حدیثیں ہیں۔ قبر واحد کا حکم کیا ہے؟ قبر واحد کا حکم یہ ہے کہ قبر واحد کی صحت ثابت ہو جائے تو اس کے مضمون پر کے مطابق عمل واجب ہے، یعنی اگر اس سے کسی بات کا وجوب ثابت ہو تو واجب ہوگا، کسی عمل کا استحباب ثابت ہو تو اس کا مستحب تسلیم کر لینا ضروری ہوگا، البتہ یہ یقینی علم کا فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ حکم، یہ جو ہمارے پاس حدیث ہے، یہ ایسی حدیث ہے جس کی صحت اگر ثابت ہو جائے، پتہ چل جائے کہ جی ہاں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی، تو اگر اس بات میں کسی چیز کے واجب ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ حکم واجب ہو جائے گا، وہ چیز ہم پر واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی چیز کا حکم مستحب ہونے کا بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں، تو وہ چیز ہمارے اوپر مستحب ہو جائے گی، یعنی اس کے کرنے میں ثواب ملے گا لیکن نہ کرنے میں اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ قبر واحد سے اعتقادات بھی ثابت ہوتے ہیں، لیکن ایسے اعتقادی احکام کے منکر کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔ یعنی اگر قبر واحد سے کوئی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی بندہ اس کی انکار کر رہا ہے تو اس انکار کرنے والے کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔